1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ایک ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے۔ جہاں 1099 میں قبضے کے وقت صلیبی لشکروں نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھیں، اسی شہر نے یہ منظر دیکھا کہ سلطان نے فدیہ لے کر تمام گرفتار شدگان کی رہائی کا حکم دے دیا اور جو غریب فدیہ دینے کے قابل نہ تھے ان کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 ہجری بمطابق ستمبر 1187 صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم و ستم اور بربریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا رکھے تھے، اور اللہ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مسجد اقصی نے سکون کا سانس لیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسیحیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کی فتح کے بعد کیا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں حد درجہ رعایت دی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے اور خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصی سے دوبارہ اذان کی آواز گونجی اور اس کے منبر سے خطبہ دیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اظہار تشکر کے لیے گنبد صخرہ میں نماز ادا فرمائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد صخرہ میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں وہ ختم کر دی گئیں اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصی میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی اور ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دیں۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق سے آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی، ریشمی لباس استعمال نہیں کرتے تھے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ 599 میں صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ صلاح الدین نے 20 سال حکومت کی
مورخ ابن حلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چند لائق حکمرانوں جن میں صلاح الدین ایوبی کا بھائی ملک عادل اور اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں۔ مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک بڑی حد تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک سلطنت کہلاتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غرباء میں تقسیم کر دی تھی اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ اس بہادر مسلمان کو دمشق میں اموی مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔